ان میں سے 30,000 رسول تھے جن کو کتاب ملی، صحیفہ ملا. تو 1,24,000 اگر تھے تو ان میں سے قرآن مجید میں 30 کا تذکرہ ہے، باقی کا نام ان کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا. اس واسطے کیا فرمایا یہاں پہ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد اور بھی انبیاء ہم نے بھیجے اور بہت سے رسولوں کا ہم نے ذکر کیا ہے آپ کے سامنے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا وہ نبی اور رسول نہیں ہے. اور رسولا لم نقصصهم علیک، اور بہت سارے رسول ایسے بھی ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ نہیں کیا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور حضرت موسیٰ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ ان کے ساتھ بات کی. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوئی کہ کلم اللہ موسیٰ بولتے تھے تو کافی تھا، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، تکلیمہ کی کیا ضرورت تھی؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، بات کی اللہ نے موسیٰ سے بات کرنا، اسی کی ضرورت پیش آئی. وہ تکلیمہ لفظ کیوں ہے؟ قرآن مجید کا تو یہ حرف اور لفظ بھی زائد نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین کوئی زائد نہیں ہے. اچھا یہ ترتیب بھی الٹ دیں گے آپ تو معنی بگڑ جائیں گے، ایک کو بھی نکال دیں گے وہاں سے یا ادھر رکھ دیں گے درہم برہم ہو جائے گا نظام. الحمدللہ کو جہاں ہونا ہے وہیں ہے، وہ للہ کو جہاں ہونا ہے وہیں ہے، رب کو جہاں ہونا ہے وہیں ہے، عالمین کو جہاں ہونا ہے وہیں ہے. ترتیب نظم الدرر فی ترتیب الآیات والسور، نظم الدرر موتیوں کی لڑی، فی ترتیب الآیات والسور آیتوں اور سورتوں کی ترتیب میں کتاب ہے. علامہ بقاعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہے. دائرۃ المعارف نے اس نسخے کو، اس مینوسکرپٹ کو تباہ کر دیا ہے، بہت پہلے 100 سال ہو گئے ہوں گے. نظم الدرر فی ترتیب الآیات والسور، وہ کتاب کا ہے کس میں؟ 21 جلدوں میں ہے. اس میں بیان کیا گیا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر آیت الحمد ہے تو الحمد پہلے کیوں، للہ ہے تو اس کے بعد کیوں، رب ہے تو اس کے بعد کیوں، عالمین ہے تو وہ اس کے بعد کیوں. ہر آیت کا اسی یہ لفظ ہے یہاں پہلے کیوں آیا، وہ بات کیوں آیا، اس کو ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا. یہی ہے اس میں نظم الدرر موتیوں کی لڑی فی ترتیب الآیات والسور، آیتوں اور سور. پہلے کیوں ہے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کیوں ہے؟ ایسا بے اہم تھوڑی ہے، کہیں کچھ بھی ڈال دیے کیا. فی ترتیب الآیات والسور، آیتوں اور سورتوں کی ترتیب میں. تو ترتیب سے مراد حروف کی بھی ترتیب، الفاظ کی بھی ترتیب. دیکھ کیسے کیسے لوگوں نے، کیسے کلام الہی کی کیسی کیسی خدمت لوگوں نے کی ہے. علامہ بقائی کی کتاب ایسی پیاری تفسیر جناب، ایسی پیارے انداز سے انہوں نے بیان کیا. کیا علوم ہے ان کے اور کیا کمالات ہیں بقائی کی، حیرت ہوتی. اور پھر سارا انہوں نے اس کو خود قرآن سے اور حدیثوں سے ثابت کیا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے من سے لگا دیا کچھ بھی. تو قرآن مجید ہے اس سے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے آگے پیچھے باطل نہیں آ سکتا، بالکل فرشتوں کے پہرے محفوظ. قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ وہ کتاب کامل کے ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ کتاب ہے. کوئی ایک حرف اور زبر اور زیر بھی نہیں بدل سکتا اس کو.
اب تفسیر کو دیکھیے ذرا، تفاسیر تفاسیر ام القرآن مکہ مکرمہ میں ایک سیمینار ہوا کہ قرآن مجید کی تفسیریں دنیا میں کتنی ہوئی، تو انہوں نے اردو کی تفسیریں جمع کی تو 100 تفسیریں اردو کی نکلی، قرآن مجید کی تفسیر ترجمہ 100 صرف اردو کی، اور عربی کے بعد سب سے زیادہ تفسیر اردو میں ہی۔ دیکھیے آپ، اور پھر فارسی کا تو پوچھو ہی مت، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، انہوں نے تو جو ہے وہ فارسی میں تفسیر کی پورے، کیونکہ فارسی اس زمانے میں چلتی تھی، بہترین عالی شان قسم کا ترجمہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اتنے ترجمے، اتنی تفاسیر کہ جس کی حد نہیں، ہر زبان میں اتنی محنتیں ہو گئی۔ اب آپ لوگ بھی جو یہاں آ رہے ہیں تو ہماری بات سننے تھوڑی آ رہے ہیں، اگر ہم ہماری بولے تو آپ لوگ آئندہ 4 سے بولیں گے وہ اپنی وقت کہہ دیتے چلو بھائی، کلام الہی کو سننے آ رہے ہیں۔ اور کتنے ہمارے ساتھی یہاں سنتے سنتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے واصل بحق ہوئے، حال بھی ہمارے ناصر الدین صاحب والے انتقال ہو گیا، بڑے پابندی سے اللہ کے کلام کو سنتے تھے، اللہ کا کلام سنتے سنتے چلے گئے، تب وہاں ان کو یہ موقع ملے گا کہنے کا کہ مولا تیرا کلام سنتے ہوئے آیا میں کیا کر رہا تھا، تیرا کلام سنتے سنتے میں یہاں آیا ہوں۔ تو آخر میں انشاءاللہ ان کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور بات کی اللہ نے موسیٰ سے بات کرنا، یہ بات کی بات کرنا، یہ کیا بات ہے؟ کہیں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات نہیں کی، کلمہ کی تاکید لایا تکلیمہ سے کہ ضرور ضرور اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کے 7 صفات ہے، 7 صفات، حیات ہے، بصارت ہے، سماعت ہے، کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو 7 صفات ہیں، 7 صفات ذاتی صفات ہیں اس کی، اور باقی افعال فعلی صفات ہیں بے شمار۔ ذاتی صفات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 7 ہیں، اور 7 صفات کا تھوڑا سا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ حیات بھی ہم کو دی ہے، اللہ نے حیات ہم کو دی ہے، حیات اس کی زندگی، حیات اس کی صفت ذاتی ہے، ہم کو اس نے عطا فرمائی حیات، اس کے دینے سے ہم کو حیات ملی۔ اب اس کی حیات میں اور ہماری حیات میں یہ فرق ہے کہ اس کی حیات تو ازل سے ہے، تو کب سے ہے پتہ نہیں، اور یہ جو ٹائم کا جو معاملہ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کا جو معاملہ ہے، یہ سورج چاند ہونے سے آپ ٹائم کا دن بول رہے ہیں، مہینہ بول رہے ہیں، سال بول رہے ہیں، سورج کو بازو ہٹا دیا جائے تو وہ سورج اور چاند تو آپ کے حساب کتاب کیلنڈر رکھ دیا ہے اس نے، آپ کے جینے کا کیلنڈر ہے وہ، اس کو ہٹا، اللہ تھوڑی محتاج ہو کیلنڈر کا، اس کو اگر سورج کو ہٹا دیا جائے، چاند کو ہٹا دیا جائے، ستاروں کو تتر بتر کر دیا، بازو کر دیا جائے، تو کہاں کا دن، کہاں کی رات، کہاں کا مہینہ، کہاں کا سال، کوئی تعین ہی نہیں وقت کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹائم کا پابند نہیں، ازلی ہے، ازل سے۔ کتنے مہینے کتنے دن، مہینہ دن کا آتا ہے، مہینہ دن آپ سورج کی وجہ سے بول رہے ہیں، چاند کی وجہ سے بول رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہے اللہ کی ذات، کائنات تو اس کے علاوہ ہے، تو کوئی مہینہ نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی وقت نہیں، ازل سے ہے۔ اب ہم کو جو حیات اس نے دی ہے، اس کی حیات تو ازل سے ہے،
ہم کو جو اس نے حیات دی ہے بعد میں ہم کو پیدا کیا، تو ہماری جو حیات ہے وہ عارضی حیات ہے، ٹیمپوریری، بعد میں آئی۔ عالم ارواح میں ہم کو اس نے جنم دیا، پیدا کر دیا، عالم ارواح میں ہم آئے۔